بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز آج اس درس میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑا ہی اہم موضوع، اہم ٹاپک جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ آج کا میرا ٹاپک ہوگا جو ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی. اور ہم تمام جانتے ہیں ہجری سن جو ہوتا ہے، جو سال کی گنتی جو ہم گنتے ہیں اسلامی کیلنڈر کی، وہ اسی ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہجرت کے بعد ہجری سن کہلائے، مطلب جو سال اس کے بعد آئے وہ ہجری ہے. اور اس سے پہلے ہجرت سے پہلے جو سال کہلاتے ہیں وہ نبوی ہوتے ہیں، سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 3 نبوی، یہ نبوت والے ہیں. لیکن اس کا جو ہجرت کر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری اور ہجری سال چالو ہو گیا یاد رکھیں. اور بہرحال اس کے علاوہ اس ہجرت کے جو ہے بڑے اس میں اہم دروس اور نصیحتیں ہم لوگوں کے لیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بہرحال کی. یہ بات ہم کو سمجھنا بڑی ضروری ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جیسا ایمان ایک اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ ایک اہم فریضہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس ایمان کے لیے، اس ایمان کو بچانے کے لیے، اس ایمان پر عمل کرنے کے خاطر ہمیں بہت ساری قربانیاں دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یاد رکھیے ضروری نہیں ایسا ہر بار ہو، لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑے. ہم جیسا کہ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہم جس سماج میں پیدا ہوئے، جس میں پلے اور بڑے ہوئے، الحمدللہ ہم کو، میں یہ سمجھتا ہوں جو میری بات آپ لوگ سن رہے ہیں سوائے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، ایسے بہت چند لوگ ہیں جن کو ایمان لانے پر، ایمان کی بات کرنے پر، ایمان پر عمل کرنے میں کوئی تکلیف آئی ہو. ٹھیک، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں ہمیں کھلی آزادی ہے کہ ہم کسی مذہب پر چلے، اس کو مانیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں، عبادتیں وغیرہ وغیرہ. اور تو ظاہر سی بات ہے ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو یہ تکلیف نہیں معلوم کہ اسلام سے روکا کیسے جاتا ہے، یا مذہب پہ چلنے نہ دیے جانے کی کیا تکلیفیں ہوتی ہیں اور کیا پرابلمز اس سے کریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح اسلام کی خاطر وہ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے کتنی تکلیفیں اس کی خاطر اٹھائی. اور مختلف مقامات پر جب دنیا کے نئے نئے علاقوں میں گئے ایمان کے ساتھ تو ان کو کتنی تکلیفیں آئی اور ان کو بہت ساری مرتبہ ہجرت کرنا پڑا. ہجرت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک زمین پر اسلام پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اس سے روکا جاتا ہے، ایمان سے آپ کو دور کیا جاتا ہے، اس کے فرائض آپ کو ادا نہیں کرنے دیے جاتے ہیں، اس کے شعار، اس کی پہچان سے ہم کو دور کیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں ایک انسان اس جگہ، اس زمین، اس خطے کو، دنیا کو چھوڑ کر ایک دوسرے خطے میں دنیا کے چلا جاتا ہے جہاں اس کو یہ سہولت ہو کہ وہ دین اور ایمان پر آسانی سے چل سکے، اس نے جو احکامات سنائے ہیں اس پہ عمل کر سکے. تو اس کو ہجرت کہتے ہیں. یاد رکھیں ہر سفر ہجرت نہیں ہوتا، لیکن کچھ سفر ہجرت ہوتے ہیں. مائگریشن جس کو کہیں گے، ایک زمین سے دوسری زمین منتقل ہو جانا خالص دین کے لیے، چونکہ جس زمین پر تھے عمل کرنے کے لیے اجازت نہیں ملی یا لوگوں نے تکلیف دی تو اس زمین پر چلے گئے جہاں اجازت تھی یا جہاں عمل کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو عام زبان میں یہ ہجرت یاد رکھیں. تو جب اللہ رب العزت ہمیں فرائض دیتا ہے، اہم فریضہ ہوتا ہے، دین اسلام پر چلنا ایک اہم فریضہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس فریضے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اور وقت آنے پر کبھی کبھار اپنی جان بھی اس پہ لگا دیتے ہیں.
جس انسان کا جو ہدف ہوتا ہے، وہ جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کے لیے تمام چیزیں کرتا ہے. تو اسی طرح ایمان کے بھی تقاضے یاد رکھیں. جب ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں تو اس کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے، جو اس نے احکامات سنا اس پہ عمل کرنے کے لیے انسان بھی پھر کیا کرتا ہے، مسلمان بھی اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، طاقت اور توانائی لگاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان بھی اس کام کے لیے وہ جو ہے دے دیتا ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے کبھی کبھار جب انسان وہاں نظر آتا ہے کہ لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں دین کے لیے، دوستوں کی کمی نظر آتی ہے، دشمنوں کی کثرت نظر آتی ہے نا، ایسا کوئی دوست یا ولی نظر نہیں آتا جو آپ کو قبول کرے یا آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے. یہی کچھ اس طرح کا ماحول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا وقت دین کے لیے لگا دیا، اپنا سارا مال، تجارت وغیرہ وغیرہ جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا دین کے لیے لگا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ کی جان پر بھی بہرحال باری آ گئی کہ لوگ آپ کو اب اس شہر میں رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ آپ کے جان لینے کے پیچھے تلے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ موقع ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، شہید کر دیا جائے، جو کچھ بھی بہرحال ان کے منصوبے، ان کی بہرحال پلاننگس ہیں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکے میں زندگی تنگ کر دی گئی. یاد رکھیں، تنگ کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور بہت تکلیفیں، مطلب ذہنی تکلیفوں کی بھی جو ہے کوئی جس کو کہیں حد باقی نہیں رہی ہے نا. ذہنی تکلیفوں میں سب سے پہلے آپ کی بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوئے تھے، اس نے ودائیگی سے پہلے طلاق دے دی. ٹھیک ہے. ذہنی تکلیف. پڑوسی جو ہے اپنا گھر کا کچرا جو ہے آپ کے گھر میں ڈال دیتے ہیں. ذہنی تکلیف. ابو جہل آپ کا پڑوسی تھا، وہ روز اپنا کچرا اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ڈالتا. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. تو ذہنی تکلیفیں برداشت کریں، فزیکل تکلیفیں برداشت کریں. جیسا کہ ایک مرتبہ ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور جو ہے اونٹ کی غلاظت جو کہ بہت بھاری ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے نا پورا، اس کا جو وہ اونٹ کی غلاظت جو لا کے آپ کے سر پہ رکھ دی، اور وہ اتنی بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور ظاہر سی بہت ویٹڈ ہوتی ہے. اور یہ تمام واقعے تب ہو رہے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سے تجاوز کر چکی ہے، 40 سے زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان 40 سال کے بعد ڈھلتی عمر میں ہوتا ہے، اس کی عمر ڈھلان کی طرف جاتی ہے. وہ انسان جو ہے اپنی زندگی خاتمے کی طرف چلتا رہتا ہے، زندگی کا ایک بڑا عرصہ وہ گزار چکا ہوتا ہے، طاقت و توانائی کے اعتبار سے وہ اتنا مضبوط اب نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کو ہٹایا. لیکن آپ دیکھیے وہ جسمانی تکلیف، وہ ذہنی کوفت ایک انسان کو کیسی ہوں گی کہ آپ عبادت کرتے اور کوئی غلاظت لا کے آپ کے اوپر ڈال دیں، وہ ذہنی کوفت. تو ذہنی تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں، جسمانی تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں. ایک کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں جو ہے اپنا رومال ڈال دیا اور اس کو کس دیا، بہت طاقت سے کس دیا. لیکن ابھی چونکہ ریٹیلیشن کا، دفاع کا حکم نہیں تھا کہ ان کو جوابی کارروائی کرو، برداشت کر لو ابھی خاموش. اور اللہ رب العزت اپنی حکمت کے ساتھ کچھ احکامات جاری کرنے والا تھا، لہٰذا ابھی برداشت کرنے کا یہ حکم تھا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. اور تمام لوگ صبر کر رہے تھے، حالانکہ اس میں ابھی طاقتور لوگ بھی شامل ہو چکے تھے. حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت اس میں شامل ہو چکی تھی. اسی طرح جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت شامل ہو چکی تھی. مالی اعتبار سے مالدار صحابہ بھی اس میں شامل ہو چکے تھے، جیسے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہو چکے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت مالدار تو نہیں لیکن ایک مالدار شخصیت تھے. ٹھیک ہے. وہ آپ کے ساتھ شامل ہو چکے تھے. تو گویا لوگ تھے لیکن ابھی احکامات اللہ نے نہیں دیے تھے کہ آگے کیا کرنا ہے. ابھی ایمان پہ رہو اور صبر کرو. اور یہی تقاضوں پہ وہ گزر رہے تھے اور دین کے لیے سخت مشقتیں اور محنت صحابہ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور دین کے لیے سخت تکلیفوں کو وہ کنٹینیوسلی برداشت کر رہے تھے. اور ان کو مکمل طور سے مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ مکمل طور سے اس دین کو چھوڑ دے، اس کی دعوت کو ترک کر دے، جو کچھ آپ کے پاس سندیش اور میسج آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے اس کو چھوڑ دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا یہ لوگ کر چکے تھے. یاد رکھیں، مطلب کہ آپ ایک لائر ہیں، آپ ایک جھوٹے نبی ہیں، یہ کرنے کے لیے سب کچھ یہ لوگ اپنا جس کو کہیں نا ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکے تھے. یاد رکھیں. تو گویا جسمانی تکلیفیں ہیں، ذہنی تکلیفیں ہیں. اور یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہے؟ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے پر کہ میں تم لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور وہ ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دے رہے تھے. اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں یوں کہا اس کی شروعات میں کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دی، قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام کی اور تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا ایجنٹ، میسنجر، اپوسٹل، پریشد بنا کر بھیجا گیا ہوں. مطلب میں وہ شخص ہوں جس کو اللہ رب العزت نے چنا تاکہ میں انسانیت تک پیغام پہنچاؤں. ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا اے لوگو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے. قل یا ایھا الناس، اللہ کہہ رہا ہے نبی کہہ دو لوگوں سے، انی میں
رسول اللہ علیکم جميعا، تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانیت کے لیے سارے انسانوں کے لیے بہرحال بھیجے گئے تھے، اور یہ اس وقت آپ آئے تھے جس وقت انسانیت کو سب سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ انسانیت ابھی شرک اور کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، یاد رکھیں، ایک طرح سے روحانی طور سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کا وہی حال ہو چکا تھا جو ابراہیم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کہ لوگ کفر پر تھے۔ ہدایت اس سے پہلے آئی تھی لیکن ان ہدایتوں کو لوگ چھوڑ چکے تھے، جیسا کہ آدم علیہ السلام ہدایت لے کر آئے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کے آنے تک کفر میں لوگ ڈوب چکے تھے، مکمل کافر ہو چکے تھے۔ ہدایت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے یا اس وقت ہدایت سے لوگ دور تھے، غائب ہو چکی تھی، لوگ چھوڑ چکے تھے اس دین کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہدایت آئی تھی، یہود و نصارہ موجود تھے، اہل کتاب موجود تھے، لیکن اہل کتاب نے خود اپنے دین کو تحریف کر دیا، چینج کر دیا، بدل ڈالا تھا، اور اللہ رحم کرے یہ خود کفر اور شرک میں ڈوب چکے تھے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں آئے جس زمانے میں ہیومینٹی کو، انسانیت کو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، سمجھ رہا؟ لیکن جو سنت رہی ہے، جو اللہ رب العزت نے بار بار دکھایا ہے، جب بھی حق کی طرف بلایا گیا ہے، جب بھی حق کی بات کی گئی ہے، جب بھی سچ کی بات کی گئی ہے، جب بھی توحید ایک اللہ کی بات کی گئی ہے، کسی کو بھی چھوڑا اور بخشا نہیں گیا ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو شیطان نے جو بہکایا، لوگ اس بہکاوے میں اتنے زیادہ مضبوطی سے پھنس چکے ہوتے ہیں ہر زمانے میں کہ وہ شرک اور کفر کو دین اور اسلام سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، کچھ علاقوں میں اور کچھ جگہوں پر آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی آ کے ریوائیو کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہی سلوک اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اس سے پہلے کے سلف صالحین نے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں آئے اور انسانیت کے لیے آئے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سخت ضرورت تھی، اور ایک نبی کا آنا کسی قوم کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی ذات متبرک ہوتی ہے، یہ مبارک ہوتی ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں متبرک، تبرکات والی ہوتی ہے، تو ان سے برکتیں آتی یاد رکھیے جہاں ہوتے ہیں، لیکن اس قوم کے جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ خوش بخت ہوتے ہیں جو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں، اور باقی قوم بدبخت ہوتی ہے، اور اکثریت کو بدبخت پایا گیا جو اپنے انبیاءوں کو شدید تکلیفیں پہنچاتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ جہالت کا دور تھا، ایسی جہالت دنیا میں پھیلی تھی، اور خود عرب کے خطے میں جہاں آپ بھیجے گئے بالخصوص مکہ کے علاقے اور اس کے اطراف میں اس قسم کی جہالت پھیلی تھی